ناظرین کرام، بیان شروع کرنے سے پہلے میں آپ کی توجہ ایک اہم اور ضروری مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں جس میں مسلمانوں کی اکثریت مبتلا ہے اور اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے، اور یہ مسئلہ میں ایک مثال کے ذریعے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، ایک انسان ہے، اس کو چیسٹ انفیکشن ہے یا تھروٹ انفیکشن ہے یا اس کو کینسر ہے یا ٹیوبرکلوسز ہے، جس کی وجہ سے اس میں دن بدن کمزوری آتی رہتی ہے اور اس کا اندر کا بدن اس طرح ختم ہوتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہو۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک انسان ہے، وہ ایک سخت بیماری اور خطرناک بیماری میں مبتلا ہے، لیکن وہ اس بیماری کی دوا نہیں کھاتا، اس کی بجائے وہ طاقت والی دوائیں کھاتا ہے۔ کبھی سربیکزائڈ کھاتا ہے، کبھی سینگوبیان کھاتا ہے، کبھی آئبریٹ کھاتا ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف قسم کی دوائیوں کی تلاش کر کے اور معلومات کر کے کھاتا رہتا ہے تاکہ میری صحت برابر ہو جائے۔ لیکن جس بیماری کی وجہ سے اس کی صحت دن بدن خراب ہوتی جاتی ہے، اس کی طرف وہ توجہ نہیں دیتا، جو کہ وہ چیسٹ انفیکشن، تھروٹ انفیکشن یا ٹی بی یا کینسر ہے۔ تو آج مسلمان کا بھی یہی المیہ اور یہی پریشانی ہے کہ جن مسائل کی اس کو ضرورت ہے اس کی طرف وہ توجہ نہیں دیتا ہے اور اس کے بجائے فضائل پر بہت بڑا زور دیتا ہے۔ ان نوافل پر 1 کروڑ کا ثواب ملتا ہے، ان وظیفے پر 20 لاکھ کا ثواب ملتا ہے، یہ چاشت کے نوافل ہیں، یہ اشراق کے نوافل ہیں۔ بس اسی دندے میں ہم ہر وقت لگے ہوئے ہیں اور جو ضروری چیز ہے یعنی مسائل، اس کی طرف ہم کوئی توجہ نہیں دیتے۔ حالانکہ آپ کی فرض نماز، فرض زکوٰۃ، حج، روزہ، دوسرے احکامات جب صحیح نہ ہو، جب آپ اس کی پیروی نہ کریں، اس کو اپنی زندگی میں نہ لائیں، تو چاہے آپ ساری زندگی نوافل پڑھیں، صدقات کریں، نفلی صدقات، تلاوت اور وظائف کریں، یہ آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ مقصد میرا یہ تھا کہ فضائل کے ساتھ ساتھ مسائل کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اور فضائل سے زیادہ مسائل کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ بنیادی چیز مسائل ہے، فضائل بعد کی چیز ہیں۔ تو معزز ناظرین کرام، آج جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے اور جمعہ کے دن خطبہ پڑھا جاتا ہے، لیکن اس خطبے کے آداب، اس کے احکام اور اس کے ضروری مسائل سے ہم مکمل طور پر ناواقف ہیں۔ تو یہ جاننے کے لیے میں آج آپ کو چند ضروری مسائل خطبہ جمعہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے، جب امام خطبہ کے لیے کھڑا ہو جائے اس وقت سے کوئی نماز پڑھنا یا آپس میں بات چیت کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ صاحب ترتیب کے لیے اس وقت میں بھی قضا نماز پڑھنا جائز بلکہ واجب ہے۔ پھر جب تک امام خطبہ ختم نہ کر دے یہ سب چیزیں ممنوع ہے۔ جب خطبہ شروع ہو جائے تو تمام حاضرین کے لیے اس کا سننا واجب ہے، چاہے امام کے نزدیک بیٹھے ہو یا دور۔ کوئی ایسا فعل جو سننے میں مخل ہو، رکاوٹ پیدا کرتا ہو، مکروہ تحریمی ہے۔ مثلا کھانا پینا، بات چیت کرنا، چلنا پھرنا، سلام یا سلام کا جواب دینا، تسبیح پڑھنا، دوسروں کو خاموش کرانا، کسی کو شرعی مسئلہ بتانا جیسے نماز کی حالت میں ممنوع ہے ویسے ہی اس وقت بھی ممنوع ہے۔ البتہ خطیب کے لیے جائز ہے کہ خطبہ پڑھنے کی حالت میں کسی کو شرعی مسئلہ بتا دے۔ اگر سنت یا نفل پڑھتے ہوئے خطبہ شروع ہو جائے تو راجح یہ ہے، یعنی صحیح مسئلہ یہ ہے کہ سنت مؤکدہ پوری کر لیں اور نفل میں 2 رکعت پر سلام پھیر دیں۔ 2 خطبوں کے درمیان بیٹھنے کے دوران امام یا مقتدیوں کا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا مکروہ تحریمی ہے، جیسا کہ آج کل رواج پڑا ہوا ہے۔ البتہ ہاتھ اٹھائے بغیر اگر دل میں دعا مانگی جائے تو جائز ہے، بشرط یہ کہ زبان سے کچھ نہ کہیں، نہ آہستہ اور نہ زور سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور فقہاء کہیں بھی یہ بات ثابت نہیں۔ رمضان کے آخری جمعہ کے خطبہ میں وداع و فراق کے مضامین پڑھنا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے منقول نہیں، نہ کتب فقہ میں کہیں اس کا پتہ چلتا ہے، اور اس کو کرتے رہنے سے عوام اسے ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے یہ بدعت ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنی چاہیے۔
خطبہ کسی کتاب وغیرہ سے دیکھ کر پڑھنا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اگر خطبے میں آ جائے تو مقتدیوں کا اپنے دل میں درود شریف پڑھ لینا جائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جو شخص خطبہ پڑھے وہی نماز پڑھائے، اور اگر کوئی دوسرا پڑھائے تب بھی جائز ہے۔ خطبہ ختم ہوتے ہی فوراً اقامت کہہ کر نماز شروع کر دینا مسنون ہے۔ خطبہ اور نماز کے درمیان کوئی دنیاوی کام کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر درمیان میں وقفہ زیادہ ہو جائے تو اس کے بعد خطبہ کا اعادہ ضروری ہے۔ البتہ اگر کوئی دینی کام ہو، مثلا کسی کو کوئی شرعی مسئلہ بتائے، یا وضو نہ رہے اور وضو کرنے جائے، یا خطبہ کے بعد پتہ چلے کہ اس کو غسل کی ضرورت تھی اور غسل کرنے جائے تو کوئی کراہت نہیں اور نہ خطبے کے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ نماز جمعہ پڑھتے وقت دل میں یہ ارادہ کیا جائے کہ 2 رکعت فرض نماز جمعہ پڑھتا ہوں۔ لمبی تڑنگی نیتوں کی کوئی بھی ضرورت نہیں، نہ نماز جمعہ کے لیے، نہ اور نمازوں کے لیے، نہ عیدین کے لیے۔ بہتر یہ ہے کہ سب لوگ جمع ہو کر جمعہ کی نماز ایک علاقے کی ایک ہی مسجد میں پڑھیں، اگرچہ ایک علاقے کی متعدد مسجدوں میں بھی نماز جمعہ جائز ہے۔ اگر کوئی مسبوق قاد آخرہ میں التحیات پڑھتے وقت یا سجدہ سہو کے بعد آ کر ملے تو اس کی شرکت صحیح ہو جائے گی اور اس کو جمعہ کی نماز پوری کرنی چاہیے، ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ناظرین کرام، مسبوق اس بندہ کو کہتے ہیں جسے 1-2 رکعت یا 3 رکعت یا 4 رکعت نماز امام نے پڑھا ہو اور وہ بعد میں شریک ہو جائے۔ بعض لوگ جمعہ کے بعد احتیاطاً ظہر پڑھتے ہیں، چونکہ اس سے عوام کا اعتقاد بہت بگڑ گیا ہے، اس لیے ان کو منع کر دینا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی عالم کسی ایسی جگہ جہاں اس کو صحت جمعہ کے بارے میں شک و شبہ ہو وہاں پڑھ لے، لیکن کسی کو اطلاع نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔